بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ وَإِذْ اور جب قَالَ فرمایا ربُّ کا آپ کے رب نے للملائکتی فرشتوں سے انی جاعل بے شک میں بنانے والا ہوں فی الارض خلیفہ زمین میں ایک خلیفہ۔ قالوا انہوں نے کہا اتجعل کیا تو بنائے گا فیہا من یفسد اس میں اس کو جو فساد کرے گا فیہا ویسفک الدماء اس میں اور وہ بہائے گا خون ونحن نسبح اور ہم تسبیح کرتے ہیں بحمدک ساتھ تیری تعریف کے ونقدس لک اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں تیری قالا فرمایا انی بے شک عالم میں جانتا ہوں ما لا تعلمون جو نہیں تم جانتے۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں تو انہوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کرتے ہوئے تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیا فرمایا تھا کہ میں زمین میں ایک جانشین پیدا کرنے والا ہوں، یعنی کہ ایک نائب بنانے والا ہوں نا، ایک خلیفہ بھیجنے والا ہوں۔ تو یہ جانشین کس معنی میں آتے ہیں کہ جو انسانوں سے پہلے ایک مخلوق تھی نا، وہ زمین کے اوپر طرح طرح کے فساد کیا کرتی تھی، تو اب اس زمین کو نا اس نائب کے ذریعے انسان کے ذریعے یعنی کہ آباد کرنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں کوئی حکمران بنا کر نہیں بھیجا جا رہا تھا، اور آدم علیہ السلام کو کوئی حکومت بھی انہوں نے قائم نہیں کرنی تھی، اس لیے یہاں خلیفہ سے مراد وہ کوئی خاص ٹرم خلیفہ کی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد زمین میں آباد کرنے کی طرف اشارہ ہے، زمین پر انسانوں کی آمد ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ خلیفہ کے پاس اختیار بھی ہوتا ہے، اور یہاں پر خلیفہ کا لفظ انسان کا بے اختیار ہونے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ زمین پر ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں کہ جو بے اختیار ہوگی، اور جب وہ مرے گی تو اس کے بعد پھر اس کی اولاد آئے گی، پھر اس کی اولاد کی اولاد آئے گی۔ پہلے زمین پر مخلوق تھی یا نہیں تھی، اب اس کی دلیل ہمیں خود اس قرآن مجید میں نا اس آیت میں ہمیں مل جاتی ہے، اور وہ آیت سورۃ الحجر کی 27 آیت ہے۔ ترجمہ ہے کہ اور جنوں کو ہم نے اس سے پہلے یعنی کہ انسان سے پہلے بنایا آگ کی لپٹ سے۔ اب آگے دیکھیں انہوں نے کہا، کس نے کہا کہ فرشتوں نے کیا کہا کہ تو بنائے گا اس میں، کس میں، زمین میں، یعنی کہ جو فساد کرے گا اور جو خون بنائے گا بہائے گا اور جو فساد کی انتہا کرے گا نا۔ تو یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کا یہ سوال کیا اعتراض تھا؟ نہیں، یہ اعتراض نہیں تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی رائے معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ ایسی مخلوق کیوں بنانے والے ہیں جو بے اختیار ہوگی اور اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال بھی کرے گی اور زمین میں بھی فساد بھی پھیلائے گی۔ اب ہمیں یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ عقل مند اور باشعور مخلوق ہیں، کیونکہ ان کا سوال ان کا باشعور ہونے کی علامت ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اپنے ارادے کو فرشتوں کے سامنے پھر پیش کر دیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ اس میں بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ کیا کوئی کام کرنے سے پہلے دوسروں کے ساتھ اس کا ذکر کرنا پسندیدہ ہے، یعنی کہ ہم کوئی بھی کام سٹارٹ کرتے ہیں تو کیا اس سے پہلے ہمیں دوسروں سے مشورہ لینا چاہیے؟ اب اس کا مطلب یہ بھی تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اب فرشتوں سے پوچھ رہے ہیں کہ میں بناؤں یا نہ بناؤں زمین پر خلیفہ، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنا ارادہ ظاہر کر رہے ہیں کہ میں ایک خلیفہ بناؤں گا، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ جان کر فرشتے مزید معلوم کریں کہ آپ کا یہ پروگرام کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ زمین میں پہلے سے بھی زیادہ پھر خرابی آ جائے گی، یعنی کہ فساد ہو جائے گا، خون بہایا جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے جو بھی جنات تھے نا زمین پر، روایات میں آتا ہے کہ بہت زیادہ ہونے سے نا فساد کیا اور پھر بگاڑ پیدا کیا تھا انہوں نے، تو ان کو ختم کرنے کے بعد پھر ایک اور مخلوق تھی نا، اس کو زمین پر بسانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ارادہ کیا تھا۔ پھر فرشتوں نے مزید کہا کہ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ کی حمد کرتے ہیں، یعنی کہ ہم خوب آپ کی تعریف کر رہے ہیں، اور آپ کے ہر عیب سے آپ کو پاک قرار دیتے ہیں، دل سے بھی زبان سے بھی۔ ہم آپ کی اتنے فرما بردار ہیں کہ ہمارے جو سارے ماحول کے اندر صرف آپ کی عبادت ہی عبادت ہے، کہیں کوئی نافرمانی نہیں ہے۔ تو اتنا کافی نہیں ہے، ہم پیچھے پڑ چکے ہیں نا کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے،
تو فرشتوں کو بھی یہ معلوم تھا کہ انسان سے بھی عبادت مطلوب ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی خوب عبادت کر رہے ہیں، تو مزید ایک ایسی مخلوق جس کے پاس اتنا اختیار ہوگا کہ وہ جو چاہے کرے اور اس پہ زمین میں فساد ہوگا، خون بہے گا، تو یہ کافی ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، زمین پر صرف فساد کرنے والے لوگ تو نہیں آئیں گے، بلکہ زمین میں انبیاء، صادقین آئیں گے، صالحین آئیں گے، اور شہداء بھی تو آئیں گے۔ آپ دیکھیں گے بعض اوقات نا کہ ہم چیز کو صرف ایک پہلو سے دیکھتے ہیں اور صرف اس کو ہی جنرلائز کرتے ہیں۔ مثلا کسی انسان میں اگر بہت خوبیاں ہیں نا تو اس کے ساتھ ظاہر ہے کوئی خامی بھی تو ہوگی، تو عموماً طرز عمل کیا ہوتا ہے کہ اس کی ساری خوبیوں کو ہم بھول کر کیا کرتے ہیں کہ اس کی جو خامی ہوتی ہے نا ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ انسان کو اللہ نے جو ارادہ اور اختیار دیا ہے، عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اگرچہ اس ارادے اور اختیار کا غلط استعمال کی وجہ سے بعض اوقات انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور وہ غلطیاں بعض دفعہ وہ فساد پھیلاتی ہیں، فساد پھیلانے والا کام ہو جاتا ہے، خون بہانے تک ہو جاتا ہے، اس درجے تک وہ پہنچ جاتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کے اندر خیر اور بھلائی کی بھی ایسی بہت سی خوبیاں ہیں، یعنی کہ بہت سے پہلو ہیں جو کہ نہ فرشتوں کے اندر ہیں اور نہ جنات کے اندر ہیں، وہ صرف انسانوں کے اندر ہیں۔ تو ایسے نہیں کیا جا سکتا کہ کسی چیز کے صرف خراب پہلو کو ہم دیکھ کر کسی چیز کو ہم کہہ دیں کہ ناپسندیدہ قرار دے دیں۔ اس زمانے پر بھی جتنا بھی فساد اور جتنی تباہی اور جتنے انسانوں کی بے حرمتی کرتے ہیں، ان سب کو دیکھ کر تو لوگ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے سچ ہی کہا تھا، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ انسان نے آ کر فساد ہی نہیں کیا بلکہ زمین پر بہت سے اچھے کام بھی کیے ہیں۔ جو کچھ اللہ کی تخلیق کے اندر غور و فکر انسانوں نے کی ہے وہ جنات نے نہیں کی، فرشتوں نے نہیں کی، اور نیکی کی اعلیٰ ترین مثالیں قائم کی ہیں انسانوں نے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بنائے بنانے سے پہلے مطلب فرشتوں کو بتایا تھا، ایک قسم کا مشورہ تھا، تو کچھ بھی کرنے سے پہلے، کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے مشورہ لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیر۔